خدا کہتا ہے سورہ جمعہ میں کہ اے میرا حبیب، یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہی یہ تجارت اور تماشے کی آواز سنتے ہیں تو یہ تیری نماز کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ صرف تجارت کی آواز پہ نہیں جاتے، لہب کھیل تماشے کی آواز سن کے بھی یہ نبی کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تم ہم سے بحث کر رہے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے بندے نبی کو میدان میں چھوڑ کے چلے جائیں، بندے نبی کو جماعت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب جو نبی کو حالت نماز میں چھوڑ کے چلا جائے وہ بتائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور دین کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟ حدیث۔ اور یہاں پھر قرآن کی آیت کوٹ کرنے لگا ہوں۔ خدا کہتا ہے میرا محمد جب تم خطبہ دے رہے ہوتے ہو تو یہ منافقین جب تیرے پاس اٹھ کے جاتے ہیں تو باہر جا کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے مسلمانوں حسلیت، تم حدیث اس سے لے رہے ہو جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کیا کہہ رہا ہے۔ جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نبی قرآن جب پڑھ رہا ہے تو نبی کو چھوڑ کے نہیں جاتے، اور جب نبی حدیث پڑھ رہا ہو خطبہ دے رہا ہو تو پھر نبی کی بات سنتے ہیں۔ جو نہ قرآن سنتے تھے نہ حدیث سنتے تھے انہیں کیا پتا ہے کہ تفسیر قرآن کیا ہے اور حدیث پیغمبر کیا ہے۔ اب مدینہ میں آ کے رسالت مآب نے 7 ہجری 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی۔ اب یہودیوں نے ایک سازش تیار کی، انہوں نے کہا ایسے اسلام کو نہیں۔ منافقین کی کثرت جو ہے وہ شامل ہو چکی تھی۔ دیکھیں کافر کی ایک شکل ہے نا، تو قرآن میں ایک ہی نام سے کافر کو یاد کیا، کافرون۔ اللہ نے کافروں کے لیے دوسرا نام ہی تجویز نہیں کیا، ایک جیسے تھے، خدا نے کہا کافرون۔ مسلمانوں کی ایک شکل ہوتی، خدا ایک ہی صورت بھیجتا، مسلمون۔ مسلمانوں کی شکلیں 2 تھیں، اللہ نے صورتیں بھی 2 بھیجی، مومنون۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ مدینہ کے میں پہنچ چکے تھے اور زبردستی اسلام لیا اور اس چکر میں تھے کہ کب ہم دوبارہ یہودیوں کے آگے سرخرو ہوں اور ہم رسول کو نقصان پہنچائیں۔ انہوں نے رسالت مآب کو آ کے خبر دی، انہوں نے رسالت مآب کو خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ رومن جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ سازش تھی پیچھے بہت بڑی۔ سازش کیا تھی کہ رسول لشکر تیار کرے گا روم کے لیے۔ جب رسول روم کی طرف لشکر لے کے جائے گا، کیونکہ روم بہت لمبا سفر ہے، رسول روم کی طرف جائے گا تو ہم لشکر سے نکل کے واپس مدینے پہنچیں گے۔ مدینے میں پہنچ کے ہم کیپٹل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، مدینے میں ہم قابض ہو جائیں گے۔ رسول جب پہنچ جائیں گے غزوہ تبوک کے لیے، وہاں سے رومی مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ جب مسلمان وہاں سے واپس پلٹیں گے مدینہ تو مدینہ ہمارے قبضے میں آ چکا ہوگا، مدینے میں ہم نے دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی ہوگی، اور مدینہ اور روم کے درمیان میں مسلمانوں کا رسول اس کا لشکر کچل دیا جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ رسالت مآب نے بھی پورا لشکر تیار کر لیا۔ رسالت مآب نے کہا ٹھیک ہے لشکر لے کے نکلتے ہیں روم کی جانب۔ جب رسول لشکر لے، منافقین اندر سے خوش ہو رہے ہیں، ہمارا منصوبہ تو کامیاب ہو گیا، رسول تو واقعی تو تبوک کی طرف جا رہے ہیں۔ رسالت مآب نے پورا لشکر تیار کیا، جب پورا لشکر تیار ہو گیا گھوڑوں میں بیٹھ کے اب یہ جانا شروع ہوئے۔ جب لشکر نکلنا شروع ہو گیا ایک ایک کر کے منافقین واپس پلٹ رہے، اور وہ تمام بہانے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے۔ یا رسول اللہ ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ یہ ہو جائے گا، ہم اس لیے نہیں جا رہے، کچھ ایسی وجوہات ہیں جو منبر سے بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ پلٹ کے واپس آنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھنا اللہ جب تدبیر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ اب انہوں نے کیا تھا، ان کی مین سازش یہ تھی کہ جنگ تو ہونی کوئی نہیں، رومی تو آ ہی نہیں رہے، اصل جنگ یہ ہے کہ ہم نے مدینے پہ قبضہ کرنا ہے۔ یہ مدینے پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، رسول نے کہا اے علی آپ واپس مدینے چلے جائیں، یا علی آپ نہ جائیں، آپ واپس مدینے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول علی کو ہمیشہ وہاں بھیجتے تھے جہاں اصل محاذ ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ علی کو کیا بھیج رہے ہیں، وہاں تو بچے اور عورتیں ہیں، ہم ہیں نا ان کے لیے، آپ علی کو ساتھ لے کے جائیں، جنگ اور علی کے بغیر۔ یا رسول اللہ رومن امپائر، رومی حکومت، اتنی بڑی سلطنت، اور علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا تم میں کس نے کہا ہے کہ میں پہلے اپنی مرضی سے علی کو لے کے جاتا ہوں؟
کیا تم بھول گئے کہ خدا نے کہا تھا محمد کل علم اس کو دینا؟ تو میں تو علم بھی علی کو اللہ کی مرضی سے دیتا ہوں. تو جو علی کو میدان میں بھیجتا ہے اسی نے کہا ہے علی کو مدینے میں. منافقین کو پتا چل گیا کہ اب ہم مدینے پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے، کوئی علی مدینے پہنچ چکے.